أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہترین دعا لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی یہ دعا ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے آپ اپنے مقاصد میں کامیابی اور مال و دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نوکری جاب کے لیے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہت جلد امیر ہونے کا یہ عمل ہے۔ اس دعا کی مدد سے آپ امیر اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں تو آپ اس وظیفے کو آزما سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ ایک ایسی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جس کی مدد سے ہم اس دعائے مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی منت سماجت کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ کر کے آپ اپنی کوئی بھی حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ مثلا گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نجات، اچھے رشتوں کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، غرض کسی بھی جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کی اجازت عام ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں۔ بالخصوص خواتین محسوس ایام میں اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے احتیاط ہے کہ نہ ہی کریں، بلکہ عام دن میں جب کہ ان کی صحت ٹھیک ہو، درست ہو، وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں، تمام مشکلات، تمام مسائل کا حل رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری، سچی پکی ہونے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی۔ پھر آگے ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تحقیق ہم نے اس قرآن مجید کو آسان فرمایا بطور ذکر۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی فکر ہے جس کی مدد سے آپ اپنی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی حاجت بطریق آسانی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کی وضاحت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو قدر کی مہینے میں، قدر کی رات کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ قدر والی رات، قدر و منزلت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین اترتے ہیں، اور روح اللہ پاک کے حکم سے اس رات میں اترتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سلامتی کے ساتھ یہ طلوع فجر تک موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر و منزلت والی رات کو اتارا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پکارتے ہیں، کس طرح یاد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم آپ کی ورید سے بھی قریب ہیں، یعنی شہرک جو آپ کے نس ہے، گلے کی نس ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی خیال کھٹکتا ہے، پڑوسی کو آپ کی ذات کو بعد میں پتہ چلتا ہے، ہمیں پہلے پتہ چلتا ہے، آپ کی خواہش، آپ کا راز پہلے سے جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں یاد فرما کر انسان کو الارم کرتے ہیں، انسان کو مطلع کرتے ہیں، انسان کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح میری نعمتوں کو،
اس طرح میری عطاؤں کو شکرانے کے طور پر ادا کر کے اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے مدعو ہیں، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمارے ہر جائز کام میں آسانی ہوگی۔ جائز اور ناجائز کی تقسیم کچھ یوں ہے: ایسا عمل جس سے آپ کی ذات، آپ کے دوست و احباب اور انسانیت کو فائدہ ہو، یہ جائز عمل ہے۔ ایسا عمل جس سے آپ کی ذات، آپ کے دوست و احباب اور انسانیت کو نقصان ہو، یہ ناجائز عمل ہے۔ قرآن کی ہر صورت، ہر عمل، ہر آیت، ہر جگہ اور مقام جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا نبی کی سنت بھی ہے، نبی کی دعا بھی ہے، نبی کی شفا بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی بھی آیت، کوئی بھی صورت آپ کسی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے گناہ بھی ہونا ہے، اس کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہونا، اور آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ آپ کے مخالف فیصلہ کرے گا۔ ناظرین اکرامی، آج کا یہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک ایسی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جس میں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہمارے کاموں کو بنانے والا، وہی ہمارے کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کی ہم جستجو کرتے ہیں، اس کے الف سے لے کر یا تک تمام احکامات، تمام منصوبہ بندی اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو ہمارا ہر عمل، ہماری یہ جستجو 100% درست اور اس کا نتیجہ ہمارے حق میں نکلے گا۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ نے روزانہ 71 بار یا 81 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی یا کوئی بھی آسان درود جو آپ کو یاد ہو، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے 71 یا 81 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود مبارکہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ تسبیح کاؤنٹر پر پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے اس وظیفہ کو 21 دن تک کرنا ہے، مسلسل، بیچ میں کوئی دن چھوڑنا نہیں ہے۔ خواتین محسوس ایام میں نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ اس وظیفہ کو کریں گے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آپ کی دولت میں، مال میں، جان میں، ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔